ہر کہانی کی شروعات ایک خواب سے ہوتی ہے اور بشیر بھائی کا خواب تھا سپر ہیرو بننے کا۔ لیکن ہیرو بننے کے لیے سب سے پہلے ایک زبردست کاسٹیوم چاہیے ہوتا ہے، اور بس بشیر بھائی نے اپنی پرانی الماری کھولی اور ایک سلیکٹ کر لیا۔ نام بھی تو ضروری تھا، کیا رکھیں؟ سپر بشیر، دیسی مین یا کچھ اور؟ بشیر بھائی نے ہیرو بننے کے مشن کا آغاز کر دیا۔ سڑک پر ایک بندہ نظر آیا جو پریشان لگ رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، ہیرو نے انٹری ماری۔ ارے یہ تو کوئی چور نہیں تھا، بس ایک بیچارے کی بائک خراب تھی اور بشیر بھائی نے غلط فہمی میں دھکا دے دیا۔ ناکامی کا سامنا ہوا، لیکن بشیر بھائی نے ہمت نہیں ہاری۔ سوچا کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اب بھائی نے یوٹیوب کھولا، ہیرو کیسے بنتے ہیں کا ٹیوٹوریل دیکھنے لگے۔ لیکن یہ تو اور بھی مشکل نکلا۔ پہلا سپر پاور آزمانے کا وقت آ گیا۔ چھت پر کھڑے ہو کر بازو پھیلائے اور ارے یہ کیا، نیچے سے امی کی آواز آئی، بشیر نیچے آؤ، دودھ لانا بھول گئے۔ ہیرو کے عزائم ایک بار پھر زمین پر آ گئے۔ اب بھائی نے چھپنے کی مہارت آزمائی، لیکن ایک چھوٹے سے ڈسٹ بین کے پیچھے، اور سب اسے آسانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہی نہیں، پڑوسی اب ان سے تنگ آ گئے تھے۔ پڑوسی انکل بھی ہیرو کے خلاف ہو گئے۔ یہ لڑکا ہر جگہ تماشا کیوں کرتا ہے؟ انکل غصے سے چلائے۔ لیکن پھر ایک موقع ملا، ایک معصوم بلی درخت پر چڑھ گئی تھی۔ اب بشیر بھائی نے اپنی بہادری دکھانے کا فیصلہ کیا۔ بلی تو آرام سے کود کر نیچے آ گئی، پر بشیر بھائی کو اتارنا پڑا۔ وہ نیچے اترتے وقت گر پڑے، لیکن پھر بھی محلے کے بچے بشیر بھائی کے فین نکلے۔ وہ سب ان کے گرد جمع ہو گئے۔ واہ، اصل والا ہیرو! ہیرو صاحب نے اپنے سپر ہیرو ٹرولنگ کیمپ کا آغاز کیا، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے پاس سموسے کھانے آتے۔ اب بھائی نے اپنے ہی سپر ہیرو گیجٹ بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلا ایجاد چپل شوٹر، جی ہاں، فلائنگ چپل مارنے والی گن۔ آخر کار پہلا اصل ولن ملا۔ ایک چور بھاگ رہا تھا اور بشیر بھائی اس کے پیچھے بھاگا اور بھاگتے ہوئے اپنی چپل شوٹر گن نکالی اور دے ماری، اور پٹخ، چپل اڑی، سیدھا چور کے سر پر لگی۔ چور حیران رہ گیا اور لوگ تالیاں بجانے لگے۔ شہر میں نیا ہیرو آیا۔ نیوز رپورٹر نے بھی بشیر بھائی کی بہادری کی خبر چلائی۔ چپل مین محلے کا محافظ۔ لیکن پڑوسی انکل ابھی بھی غصے میں تھے۔ یہ لڑکا اب کیا کرے گا؟ ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بشیر بھائی نے سوچا اب تو ایک پروفیشنل سپر ہیرو کا کاسٹیوم چاہیے۔ وہ درزی کے پاس پہنچے، لیکن درزی تو حیران رہ گیا۔ اور پھر نیا روپ، نیا جوش۔ بشیر بھائی اب باقاعدہ چپل مین بن چکے تھے۔ رات کے اندھیرے میں چپل مین شہر کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا۔ لیکن پھر امی کی آواز آئی، بشیر دودھ لایا یا نہیں؟ چپل مین کا ہیروئزم ایک بار پھر عام زندگیوں کی حقیقتوں سے ٹکرا گیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ابھی تو چپل مین کے مزید ایڈونچر باقی ہیں۔